أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم علم کے بغیر، فمن یہدی من اضل اللہ کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوگا۔ گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی واضح مثال دے کر آقا اور غلام کی انسانیت کو سمجھایا کہ جیسے آقا اور غلام ملکیت میں برابر نہیں ہیں، اسی طرح یہ معبودان باطلہ بھی ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہماری مخلوق ہیں، تو یہ بھی ہمارے برابر بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا واضح ہے تو پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس وقت بھی آج کی تاریخ میں 15 مئی 2024 تقریباً جو گوگل سے اس دنیا کی آبادی مل جاتی ہے 8-10 ارب کے قریب ہے، تو اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی ماننے والے تقریباً، باقی آبادی اب بھی انکار کرنے والی ہے، اور ان میں بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے دانشور موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ اسلوب رکھا ہے، جب کسی آیت میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو، کوئی اعتراض ہو رہا ہو، تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گویا ہمیں نصیحت بھی ہے اور جواب بھی ہے کہ بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو انسان اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا لیتا ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا افمن اتبع الہہ ہوا، بھلا وہ شخص جتنے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب مان لیا ہو، اپنا معبود بنا لیا ہو۔ تو خواہشات کا اپنا معبود بنا لینا، اس سے انسان اپنے اوپر ظلم بھی کرتا ہے اور ہدایت کے راستے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور گمراہیوں کے اندھیروں میں جا پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سوالیہ نشان لگا کر فرمایا کہ کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں۔ آج کل اس طرح کے فرقے بھی وجود میں آ رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بعض لوگ یہ نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اللہ شر کا مالک نہیں ہو سکتا، شر کا خالق نہیں ہو سکتا، اللہ خیر کا خالق ہے۔ اللہ نے نیکی کو بس پیدا کیا ہے، یعنی نماز کو، روزے کو، جو آپ اچھے اچھے کام کرتے ہیں،
اور جو آپ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو یہ اللہ اس کا خالق نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ خیر کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے۔ باقی آپ انشاءاللہ اگلے سال نور الانوار میں پڑھیں گے کہ خلق کبھی نہیں ہوتا، یعنی بری چیز کا خلق بنانا یہ برا نہیں ہوتا، بلکہ کسب قبیح کبھی ہوتا ہے۔ میں اس اصول کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم ضائع ہوگا، بس ایک آپ کو میں نے چٹکلا سا دے دیا۔ جیسے اب چاقو بنانے والا ہے، چاقو بری چیز ہے، پستول، اسلحہ بری چیز ہے، لیکن اب اس کا بنانے والا برا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی مقصد کے لیے بنا رہا ہے۔ اب کوئی چاقو خرید کر گلے کاٹتا ہے اور کوئی پھل کاٹتا ہے، کوئی اسلحے سے حفاظت کرتا ہے اپنے جان و مال اور عزت کی، اور کوئی اسی اسلحے کے زور پر دوسرے کی جان و مال اور عزت کو لوٹتا ہے۔ تو استاد جی ادھر پھر ظلم کا زمرہ پھر وہ بندے پر نہیں آئے گا؟ وہی میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سمجھیں، جی اسی طرف جی آ جی رہا ہوں میں۔ تو ہمارے نزدیک میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ خیر کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اگر خالق ہے تو پھر اس پہ انسان پر پکڑ کیوں ہے؟ اور پھر انسان کو یہاں پر ظالموں کہ انہوں نے ظلم کیا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں میرے ذہن میں ایک دو حدیثیں آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، بعض نے کہا حقیقت میں تھیں، بعض نے کہا عالم امثال میں تھیں، یعنی بس اشارہ تھا، حقیقت میں نہیں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام ہیں، ان کے والدین کے بھی نام ہیں، اور ان کے آباء و اجداد کا اور ان کا نسب بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس نسب سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے، اور پھر آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے کہ کتنے ہیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس میں اہل جہنم کے نام ہیں اور ان کے والدین کے بھی نام ہیں، یعنی کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، اور پھر آخر میں اس کے قبیلے کا نام بھی ہے اور آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب اتنی بات واضح ہو چکی، یہاں تک فیصلہ ہو چکا کہ جنت میں کون اور جہنم میں کون، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہی یہاں پر جواب ہے آپ کے سوالوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہ عمل آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اہل جنت میں سے ہیں تو آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے، اور اگر آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، یعنی ہر مخاطب قرآن کا، وہ میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی ہو، اور اگر آپ اہل جہنم میں سے ہیں تو پھر آپ کے لیے برے عمل کرنا آسان بنا دیا گیا ہے اور نیک عمل کرنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے گریبانوں میں جھانکنے والی بات یہ ہے کہ ہم کس لسٹ میں آتے ہیں۔ کیا ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا؟ کیا قرآن ہم رمضان کے علاوہ کبھی کھولتے ہیں؟ صدقہ دینے کے لیے جیب میں ہم 5 اور 10 روپے کا سکہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نیکیاں نہیں کر رہے، نیکیوں میں پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اور اس میں یعنی آگے بڑھو نیکیوں میں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی مغفرت حاصل کر لو، اور ہم اس میں پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر یہ خطرے کی بات ہے اور آج ہی الرٹ ہو جانا چاہیے۔
اور اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ دوسری عرض یہ ہے، جو دوسرا جواب دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی چیز کا خلق، جیسے میں نے کہا، کبھی نہیں ہوتا، کسب کبھی یعنی اس کا کرنا کبھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ جو بات ہے کہ جب سب کچھ طے ہے تو ہم کیوں اس میں قصوروار ہیں، تو اس میں پہلے بڑی قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ اس میں ایک فرقہ وجود میں آیا جن کو جبریہ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اور ایک اس میں فرقہ وجود میں آیا قدریہ، جو کہتا تھا کہ انسان قادر مطلق ہے، اس میں اللہ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہر انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے جو کرتا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، تو ہمیں راہ اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا ہمیں سبق ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے، کہ جب ایک آدمی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، تو آپ نے فرمایا، وہ کھڑا تھا، فرمایا پاؤں اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھایا، فرمایا دوسرا اٹھاؤ، تو مسکرا پڑا کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اتنا ہی انسان اختیار رکھتا ہے اور اتنا ہی انسان مجبور ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اپنے انجام بد سے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اور اپنے لیے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اپنی خواہشات کی، اچھا جائز خواہشات ہوں، یعنی دین اسلام کے دائرے میں اگر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں تو وہ منع نہیں ہے، وہ تو قابل تحسین ہے وہ، اور بلکہ اس کا تو بعض جگہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ جہالت میں اور ایسے اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، آپ اس میں اچھے برے کو فرق مٹا دیتے ہیں۔ تو پھر فرمایا فَمَن يَهْدِ مَن نَّضَلَ اللَّهُ، تو ایسے شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، کون ہے جو اسے ہدایت دے، اور اسے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لہٰذا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر۔ حنیفہ کا معنی ہوتا ہے، یہ حنف المصدر سے فعیل کے وزن پر، اگر آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں تو کر لیں، حنیف حنف مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جی، تو آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین کے لیے یکسو ہو کر۔ اللہ کی اس فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ فطرت کے معنی دین، طریقہ، انسان کی طبعی حالت جو ایک عام روٹین میں ہوتی ہے، انسان کی طبعی حالت۔ اور یہاں پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کو فطرت کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے. ہاں پھر اس کے والدین اگر یہودی ہوں تو وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہوں تو نصرانی بن جاتا ہے. بہرحال والدین کے جس طرح کے معاملات ہوں اسی طرح بن جاتا ہے. تو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب دین کو یکسو ہو کر کیسے چلنا ہے، اس میں کیا معاملات کرنے چاہیے، تو اور دین قیم کیا ہے. اچھا اس کا تھوڑا سا لکھ لیجئے لفظ بھی، الدین القیم. دین کا معنی بھی طریقہ، دین، اور اس کی جمع ادیان ہے. القیم کا معنی سیدھا، درست. اور قیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے جیدن کے وزن پر. قیم جیدن، جیدن کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے قیام مصدر سے. استاد جی ادھر ایک ذہن میں کچھ بات آ رہی تھی، پوچھ سکتا ہوں یا پھر بعد؟ اگر آخر میں پوچھ لیں کیا خیال ہے؟ جی استاد جی ٹھیک. جی جی لکھ لیجیے اپنے پاس، بھول نہ جائیں. جی جی میں 5 منٹ دوں گا انشاءاللہ آخر میں. جی. اچھا منیبین الیہ، یہ اب صفات بیان ہو رہی ہیں. اس سے پہلے بعض نے الزمو فعل محذوف رکھا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کونو. جو بھی ہو، معنی یہ ہے اس کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی لازم پکڑ لو اپنے آپ کو ایسے، اس کی طرف رجوع کرنے والے. یا کونو اگر ہو تو پھر معنی ہوگا ہو جاؤ اس کی طرف رجوع کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی آپ رجوع اللہ کریں. آ رہا ہے نا منیبین الیہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پڑھیں. نماز پڑھنا بھی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں مقصود صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا، یہ مراد ہے کہ اپنے آپ پر لازم کر لو یا ہو جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. نمبر 2 واتقوہ، اور اسی سے ڈرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. آگے پھر اب مشرکین کی پھر ڈیٹیل ہے من الذین فرقوا دینہم میں. تو گویا دین قیم پر رہنے کے لیے دیکھیں، حالانکہ زکوٰۃ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں 3 چیزیں بنیادی طور پر سکھائی ہیں: نماز، تقوی، رجوع اللہ. جس انسان کو یہ 3 چیزیں حاصل ہو جائیں تو وہ ظاہر ہے زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، اخلاقیات بھی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کا استحضار بھی تبھی رہتا ہے
جب رجوع ہو. ہم جتنے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کا استحضار نہیں ہوتا. استحضار کا معنی ہوتا ہے ہر وقت جیسے آپ کے ذہن میں ایک چیز سوار رہتی ہے کہ میرے جیب میں میرا موبائل ہے، گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یا آفس میں، تو آپ جب چاہیں نکال کر دیکھ لیتے ہیں میرے ماتحت کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں. تو جیسے یہ چیزیں ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود رہتی ہیں تو ایسے ہر وقت اللہ بھی موجود ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں استحضار. فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. شیعہ کا جو لفظ ہے شیعہ، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، فرقہ، جماعت. یہ جمع ہے اور اس کا واحد شیعتن. شیعتن جمع ہے شیعہ. یہاں ایک غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کرتا چلوں. آج کل چونکہ ہر آدمی قرآن پکڑ کر سمجھا رہا ہے ماشاءاللہ، جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں اپنا کہ میں یہ آخری 10 پارے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، 10 سال سے، لیکن مجھے ان پر پورا عبور حاصل نہیں ہے. اور اس سے پہلے 10 سال پڑھا بھی ہے، گویا 20-22 سال ہو گئے. لیکن آج کل جو بھی انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہے. بھئی ایسے تھوڑی قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ایک انجینئر صاحب بیان کر رہے تھے کہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، سنی تو نہیں تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو بہرحال مجھے تو وہاں ان کی اس بات پر ہنسی آئی. تو آپ حضرات کو میں عرض کر دوں کہ قرآن میں شیعہ سے مراد جو موجودہ فرقہ ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کا لغوی معنی مراد ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، یعنی جو ان کی جماعت تھی انبیاء کی، ان میں سے یہ ایک تھے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی کہتے ہیں باپ شریک بھائی کو، جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، یعنی سب کی جو بنیاد ہے وہ تو ایک ہے، توحید، رسالت اور قیامت. اور سب کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی سب کی شریعتیں الگ الگ ہیں. بنیادی تعلیمات تو ایک ہیں، توحید، رسالت، قیامت، اسے باپ سے تعبیر کیا. اور جو فروعی مسائل ہیں اور احکامات ہیں تفصیلی، انہیں ماؤں سے تعبیر کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے اس پر جو ان کے سامنے ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.